باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 17 ستمبر 2023 اور آج کا دن ایک لحاظ سے اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل کہ بالآخر قاضی عیسیٰ فائز چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ آج کے دن انہوں نے حلف اٹھا لیا، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اس موضوعات پہ آپ شاید ابھی تک بہت ساری چیزیں سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے۔ اب میرا بھی ویسے قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں۔ تقریب حلف برداری کے دوران ایک چیز ایسی ہوئی جس پہ ہمارے جو صحافی ہیں یا یوٹیوبر ہیں انہوں نے اس پہ سرسری ذکر تو کیا، لیکن وہ اس کی سگنیفیکنس کے اوپر کچھ زیادہ بات چیت نہیں کر سکے۔ وہ یہ تھا کہ ڈیورنگ اوتھ جب قاضی عیسیٰ فائز صدر پاکستان اور نگران پرائم منسٹر کے ساتھ ایوان صدر میں کے ہال میں داخل ہوئے جہاں تقریب حلف برداری ہونی تھی، اور جب وہ ڈائس پہ گئے اور جب شاید اس وقت قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا اور صدر پاکستان اور نگران وزیر اعظم تعظیماً کھڑے تھے، تو قاضی عیسیٰ فائز کہیں مصروف تھے۔ وہ صدر کے ملٹری سیکرٹری کو کچھ بتا رہے تھے۔ تو میں نے کوئی اس کو لائیو تو نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے ویڈیو کلپ دیکھا تو ویڈیو کلپ میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ تو قاضی عیسیٰ فائز جو ہے انہوں نے کچھ ملٹری سیکرٹری کو کوئی ہدایات دیں اور ملٹری سیکرٹری کو کوئی اشارہ بھی کیا۔ پھر جب جیسے ہی ایوان صدر میں جو سیکرٹری ہیں انہوں نے تقریب کا آغاز کیا، پھر تلاوت کلام پاک کے بعد جو ہے جب صدر سے انہوں نے مطلب اس تقریب کے مقصد کا بتایا، اور جب صدر سے انہوں نے اجازت چاہی کہ اس کے لیے، تو اس وقت جو ہے محترمہ سرینا عیسیٰ جو کہ قاضی عیسیٰ فائز کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ملٹری سیکرٹری کے ساتھ ڈائس پہ آئیں اور قاضی عیسیٰ فائز کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے لیے تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اب بات یہ ہے کہ حلف اٹھا رہے تھے قاضی عیسیٰ فائز ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ ظاہر ہے وہ نامزد تھے اور ان کا حق تھا اور ان کی ٹرن تھی، اور صدر پاکستان 2 مہینے پہلے اس پہ نوٹیفیکیشن بھی دے چکے تھے۔ حلف اٹھانا ان کی ایک آئینی ضرورت ہے، تو اس حلف برداری کی تقریب میں ان کی زوجہ محترمہ کا شریک ہونا بنیادی طور پر بڑا ان کا حق ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی انہونی بات تھی کہ قاضی عیسیٰ فائز، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے پہلو میں کھڑا کرتے ہیں۔ مجھ سے بہرحال یہ بات تو ہضم نہیں ہوئی، یہ بات کوئی ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے صحافیوں نے اس کو نئی روایات سے ٹرن کیا، کچھ نے اسے کہا کہ قاضی عیسیٰ فائز نے ایک نئے طریقے سے حلف اٹھایا، لیکن بات کوئی اتنی سادہ نہیں ہے۔ قاضی عیسیٰ فائز نے اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ پیغامات دیے ہیں۔ ایک پیغام تو ان کا پیغام تھا صدر پاکستان کے، ایک پیغام ان کا اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ تھا، ایک پیغام ان کا پہلی رو میں بیٹھے ہوئے باوردی اور سیول سو پیس میں ملبوس 2 اہم شخصیات کے لیے تھا۔ جی ہاں، قاضی عیسیٰ فائز کی اپنی زوجہ محترمہ کو اپنی تقریب حلف برداری میں ساتھ کھڑا کرنا یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کو مطلب یہ بخوبی جانتے ہیں۔ چلیں میں آپ تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں۔ قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ کے کچھ اثاثوں کے حوالے سے۔ وہ ریفرنس اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ تھا، شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ان کی وساطت سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو موصول ہوا، اور پرائم منسٹر نے اسے صدر پاکستان کو بھیج دیا، اور صدر پاکستان نے اسے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کارروائی کرتی۔ قاضی عیسیٰ فائز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی، اور اس پہ 10 ججز کا ایک بینچ، اس وقت یہ زمانہ تھا جسٹس
جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہے آنریبل چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو انہوں نے 10 رکنی بینچ بنایا، جس بینچ کی سربراہی جو ہے جسٹس عمر الطاف بندیال کر رہے تھے۔ اس بینچ نے 6-4 پہلے تو انہوں نے اکثریت یعنی 10 کے 10 سے اس صدر پاکستان کے اس ریفرنس کو کویش کیا تھا، پھر اس میں سے 6-4 کے ججمنٹ سے اس معاملے کو ریفر کیا تھا کہ ایف بی آر اس کے اوپر تحقیقات کر بتائے۔ تو ابھی ایف بی آر کی تحقیقات چل رہی تھی، قاضی صاحب فائز نے اور ان کی زوجہ محترمہ سرینا عیسیٰ نے اس ججمنٹ کو ریویو میں گئے۔ اس میں ایک جج جو ہے ریٹائر ہو گئے تھے، تو وہ نئے جسٹس فیصل عرب ریٹائر ہو گئے تھے اس ججمنٹ کے بعد، تو ایک نئے جج اس میں شامل ہوئے، اور اس طرح 10 ججز نے اس ریویو پٹیشن کو سنا، اور 7-3 سے یعنی پہلے 6 جج اس موضوع پہ قائل تھے کہ جسٹس اس قاضی صفائز کے کیس کو ایف بی آر کے پاس جانا چاہیے۔ تو یعنی ٹوٹل 10 جج تھے، 10 جج نے تو یہ تو کہا تھا کہ ریفرنس غیر آئینی ہے اور اس کو کویش کر دیا تھا۔ 6 ججز نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو ایف بی آر مزید پروب کرے۔ تو بعد میں جب ریویو پٹیشن گئی تو اس 6 میں سے مزید 3 ججز نے اپنا مائنڈ چینج کیا، اور 3 ججز نے کہا کہ جی یہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو پہلے 4 ججز سے جو اس ریویو کے تھے قائل کہ یہ معاملہ یہیں ختم کر دینا چاہیے، تو اب مزید 3 جج شامل ہو گئے، تو 7-3 سے یہ ججمنٹ جو ہے یہ فارغ ہو گئی۔ وہ قاضی صاحب فائز نے، میں اس بات میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، وہ ججمنٹ کیوں آئی تھی، تو بہرحال یہ ہو گیا۔ جسٹس عمر الطاف بندیال ان 3 ججوں میں سے شامل تھے جو بدستور قائل تھے کہ معاملہ ایف بی آر کے پاس جانا چاہیے۔ پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمر الطاف بندیال چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ تو اس زمانے میں کچھ رفٹ جو ہے قاضی صاحب فائز اور جسٹس عمر الطاف بندیال چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کے درمیان رہی۔ اب جب ان کا زمانہ گزر گیا، عمر الطاف بندیال جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے، قاضی صاحب فائز، اچھا ہاں، اس وقت کا جو ریفرنس تھا اس کے بارے میں تھا کہ یہ ریفرنس اس لیے قاضی صاحب فائز کے خلاف آیا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو 2 بڑے افسر تھے، وہ قاضی صاحب فائز کے کچھ ججمنٹ سے نالاں تھے جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے قاضی صاحب فائز نے دیے تھے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ریفرنس ایشو ہوا تھا، اور اس ریفرنس کی وجہ سے قاضی صاحب فائز پہ مطلب یہ سارا ہوا اس ججمنٹ کی وجہ سے۔ ایک ججمنٹ ان کی کوئٹہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی تھی ایک، تو وہ کچھ مسائل تھے، اس کی وجہ سے قاضی صاحب فائز جو تھے وہ نہیں جانا جاتا تھا کہ یہ ان کو 2023 میں چیف جسٹس کی حیثیت سے آئیں، تو اس لیے ان کو پہلے ہی فارغ کر دیا جائے۔ تو قاضی صاحب فائز نے آج حلف اٹھاتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ سرینا عیسیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کر ایک طرف سے صدر پاکستان کو بتایا کہ جناب اعلیٰ، آپ میرے خلاف ریفرنس بھیج رہے تھے، تو وہ ریفرنس تو ضائع ہو گیا، اور میں آج آپ کے سامنے اور میری اہلیہ آپ کے سامنے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا پیغام انہوں نے سامنے بیٹھے وردی میں اور سوٹ میں ملبوس 2 بڑے افسران کو بھی دیا کہ جی آپ جو میرے خلاف، کیونکہ دیکھیں اگرچہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو وہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کا قاضی صاحب فائز کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے اس وقت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان اہم اداروں کو، ان لوگوں کو پیغام دیا کہ جی آپ تو مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج ہم دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ قاضی صاحب فائز نے جو اپنے دل کی آواز تھی، جو ان کی گریوینسز تھی، وہ آج انہوں نے شو کی۔ عمر الطاف بندیال کے ساتھ بھی وہ ماضی میں اپنی گریوینسز شو کر چکے ہیں، کیونکہ عمر الطاف بندیال جو ہیں جسٹس قاضی صاحب فائز کی فیملی کا کیس سن رہے تھے، تو جب جسٹس عمر الطاف چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی ساس کے حوالے سے ایک آڈیو آئی، تو اس پہ اس وقت کی حکومت نے اس کی پروب کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے جسٹس قاضی صاحب فائز کو نامینیٹ کیا۔ تو اگلے دن جسٹس قاضی صاحب فائز اس کمیشن میں بیٹھ گئے، اگرچہ چیف جسٹس
آنریبل چیف جسٹس عمر بندیال نے اس کمیشن کی کارروائی کو روک دیا، لیکن قاضی صاحب فائز کو اس وقت کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ شاید وہ اس کمیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے بیٹھ کر یہ ہنٹ پہنچایا جسٹس چیف جسٹس عمر بندیال کو کہ جب آپ میری فیملی کے خلاف کیس سن سکتے ہیں تو میں بھی آپ کی فیملی کے خلاف کیس سنوں گا۔ تو یہ دوسرا، یہ آج کا ایونٹ میں یہ دوسرا موقع تھا جب جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ واضح کیا کہ وہ پرانی باتیں نہیں بھولے۔ تو بہرحال دیکھیں جی آگے ان کا ٹینیور شروع ہو گیا۔ اب ٹینیور شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی کچھ بڑی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی ہے، ایک تبدیلی جو ہے جوڈیشل کمیشن میں آئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ وہ ہے جو ججز کے احتساب کے حوالے سے ہے، تو اس میں چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے مطلب ہیڈ ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز۔ تو پہلے وہاں ہوتے تھے جسٹس عمر بندیال کے ساتھ جسٹس قاضی صاحب فائز اور جسٹس طارق مسعود۔ تو اب کنفیگریشن چینج ہو گئی ہے، جسٹس عمر بندیال نہیں ہیں، ان کی جگہ چیف جسٹس قاضی صاحب فائز ہیں۔ تو اب جسٹس طارق مسعود کے ساتھ انٹری ہوئی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی۔ اچھا، اب ایک اور ہے جی جوڈیشل کمیشن جو ججز کی تعیناتی کرتا ہے، اس میں چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے غالباً 3 ججز لیے جاتے ہیں۔ تو ان میں جسٹس فائز پہلے بھی تھے، جسٹس طارق مسعود بھی تھے، اب جسٹس طارق مسعود ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، اور اب جسٹس منیب اختر بھی آ گئے ہیں، یعنی اور جسٹس منصور جو ہیں، منصور علی شاہ پہلے سے ہیں۔ تو یعنی اب یہ 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ عمران دار جج ہیں، یہ بدستور ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اہم وہ اس میں موجود ہیں۔ اب کل چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جسٹس قاضی صاحب فائز ایک نئے اپنے عدالتی اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو کل کے دن میں انہوں نے بڑی اہم جو ہے سماعت رکھی ہے، فل کورٹ بینچ تشکیل دیا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو ہے جس کو جسٹس چیف جسٹس عمر بندیال کے آرڈر دے چکے ہیں، اس کی وہ ہیئرنگ کریں۔ بہرحال اس پہ کیا ہوگا، لیکن آج جو انہوں نے میسج دیا ہے یہ میسج بڑا معنی خیز ہے، اور یہ شاید دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلا، خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔